آج میں آیا تھا ان سے ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے بلوچستان کے واقعے پر ان سے اظہار تعزیت بھی کی ہے اور دہشت گردی کی اس واقعے کی دہشت گردی جہاں پر بھی ہوتی ہے ہم اس کی ہمیشہ سے مذمت کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی مذمت کریں گے انشاءاللہ. جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں چاہے وہ NFC ہے, چاہے ہمارا CRPC ہے, چاہے ہمارا NHP ہیں اور جتنے بھی ہمارے باقی بقایا جات ہیں وفاق پر, ان حوالے سے بات ہوئی ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے. اور جو ہمارا AIP کا تقریباً 26 ارب روپے ابھی تک خیبر پختونخوا اپنی جیب سے مرج اضلاع میں ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں لگا چکا ہے, تو اس بارے میں ہوئی ہیں. بہرحال شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب کو اور باقی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ مزمل اسلم صاحب سے آج ہی اس حوالے سے میٹنگ کرے اور جو ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مسئلے حل ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہیں 1-2 میٹنگز اور ہوں گی اسی حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی, اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی ایک میٹنگ 2 اور ہوں گی. تو اس میں جو ہیں باقاعدہ جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. ابھی ان باتوں پر ڈسکشن ہوئی. میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں. طارق شمیر M نیوز سے. آپ یہ بتائیے کہ جو بلوچستان میں اتنا خوفناک واقعات ہوئے اس پہ آپ نے پہلی دفعہ بڑا, آپ ہمیشہ بیان دیتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, پہلی دفعہ آپ کا جو بیان تھا کلیئرٹی سے آیا کہ دہشت گرد جو ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. اندر جو آپ کی وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی ہے, کیا چاروں چیف منسٹر جو پرائم منسٹر کے ساتھ کوئٹہ نہ جائیں, یکجہتی کا اظہار کریں بلوچستان کے عوام کے ساتھ اور دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑیں اور دنیا کو اور دہشت گردوں کو پیغام دیں؟ سب سے پہلی بات کہ شاید اس سے پہلے آپ جو ہیں کوئی پہاڑی ایریاز میں ہوں گے تو آپ کو کلیئرٹی سے میرے بیان سنائی نہیں دیے ہوں گے. کلیئرٹی سے ہم پہلے سے بول رہے تھے اور ابھی جو ہیں آپ نیچے آئے ہیں اور آپ کے کان ماشاءاللہ جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس لیے کلیئرٹی سے سنائی دیا. ہمارے سینئر بندے ہیں سر, اس طرح نہ کریں. ہاں, اور ہماری جو کلیئرٹی ہے وہ سٹارٹ سے ہی ہے. دہشت گردی کا نہ ہی کوئی صوبہ ہوتا ہے, نہ ہی ملک ہوتا ہے, نہ ہی مذہب ہوتا ہے, اور جو دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی بحیثیت پاکستانی ہم سب کو مذمت کرنی بھی چاہیے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. معذرت چاہتا ہوں میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, ان کی بہنوں کی جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی, اس سے متعلق نہیں کوئی نہیں. اس سے آپ نے بھی نہیں بولا کہ مجھے ملنے دیا جائے خان سے. جواب آپ کو انہوں نے ٹائم فریم دیا کہ کب تک آپ کو 1000 روپے کا مطالبہ کرتے ہیں. پھر جو دہشت گردی کے حوالے سے 3% دینا تھا اس کی بات ہوتی ہے, NFC میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر کیا موقف رکھا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں اور جو میرے خیال میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے احسن اقبال صاحب ہیں ان کو, اور فائنانس سیکرٹری اور فائنانس منسٹر ڈیفینیٹلی انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مزمل اسلم صاحب سے بیٹھے, آج ہی بیٹھے اور ان چیزوں کو جو ہے دیکھیں. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا, سیاسی کسی چیز پر بات نہیں. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ PM صاحب آپ کی سیاسی کمیٹی کی جو لوگ ہیں ان کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ بیٹھے آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. وزیر اعظم صاحب آج آپ کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں, کوئی آگے کا جو ہے وہ حل نکالتے ہیں پاکستان کے لیے؟ یہ سوال یار جواب تو دینے دیں بھائی. نقل مکانی کی جا رہی ہے وہاں پہ, اس 4 ارب روپے کا الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے کوئی بات چیت کی گئی؟ دیکھیں 4000 ارب نہیں, ہم تو 4 ارب روپے نہیں, ہم تو 5300 ارب روپے جو IMF کا رپورٹڈ ہے اس کا الزام نہیں لگاتے ہیں. وہ چارج شیٹ ہیں ان کے خلاف جو 4 ارب کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ ساری جو ہے سیاسی بیان بازیاں ہیں. جو 4 ارب روپے ہیں, 5300 ارب روپے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو IMF نے رپورٹ کی ہے, وہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں. 4 ارب روپے جو ہیں تھوڑی رقم ہے. جو میرے تیرا کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کے لیے 4 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے. جو میرے کرم کے لوگ قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے. جو باجاوڑ کی عوام قربانی دے رہے ہیں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر فرض کریں ان پیسوں پر تنقید کریں گے تو آپ اس قربانی کو رد کریں گے, تو میرے خیال میں اس قربانی کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں. وہ پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی خیبر پختونخوا کے, چاہے وہاں پر فوجی ہیں, چاہے وہاں پر پولیس ہیں, CTD ہیں, یا ہماری عوام ہے,
वो जो है आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। सीएम साहब मुलाकात के हवाले से सीएम साहब के बानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात सर मुलाकात के हवाले से सीएम साहब इत्तेफाक से इस्लामाबाद कल मंगल है तो मुलाकात के लिए दोबारा जाएंगे डियाला? नहीं, कल तो वकला और फैमिली का दिन है, रफ़का का दिन नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा। एक बड़ा तनाव था, तो आज जो मुलाकात हुई है समझा जाए कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई पेशरफ्त होगी जिस सूबे और वफाक के दरमियान। कोई सर मौसम नकवी से आपका मुकालमा हुआ है? देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। जी शुक्रिया। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे सारे ताज़ियत भी की हैं और दहशतगर्दी की, इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRPC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लायामल पर बात हुई है। और जो हमारा AIP का तकरीबन 24 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे नहीं हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। तो उसमें जो है बाकायदा जब फैसले होंगे तो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन। मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, तारिक सुमैर, M न्यूज़ से। आप ये बताइए कि जो बलूचिस्तान में इतना खौफनाक वाक़यात हुए उस पर आपने पहली दफ़ा बड़ा, आप हमेशा बयान देते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, पहली दफ़ा आपका जो बयान था क्लैरिटी से आया कि दहशतगर्द जो हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अंदर जो आपकी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू हुई है, क्या चारों चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ कोयटा ना जाएं, यकजहती का इज़हार करें बलूचिस्तान के अवाम के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ें और दुनिया को और दहशतगर्दों को पैगाम दें? सबसे पहली बात कि शायद इससे पहले आप जो हैं कोई पहाड़ी एरियाज़ में होंगे तो आपको क्लैरिटी से मेरे बयान सुनाई नहीं दिए होंगे। क्लैरिटी से हम पहले से बोल रहे थे और अभी जो है आप नीचे आए हैं और आपके कान माशाल्लाह जो है वो सही काम कर रहे होंगे, तो आपको इसलिए क्लैरिटी से सुनाई दिया। नहीं, हमारे ये सीनियर बंदे हैं सर, इस तरह ना करें। हाँ, और हमारी जो क्लैरिटी है वो स्टार्ट से ही है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है, और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी हैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। चाहता हूँ PM को आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप नहीं, कोई नहीं, इसके आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? जवाब आपको उन्होंने टाइम फ्रेम दिया कि कब तक आपको 1000 रुपए का मुतालबा करते हैं, फिर जो दहशतगर्दी के हवाले से 3% देना था उसकी बात होती है, NFC में तब्दीलियों की बात हो रही है, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखा? ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके सामने रखी हैं और जो मेरे ख्याल में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एहसन इकबाल साहब हैं उनको, और फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर डेफिनेटली उन्होंने हिदायत जारी की है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से बैठे, आज ही बैठे और इन चीज़ों को जो है देखें। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, सोहेल अफरीदी साहब सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि PM साहब आपकी सियासी कमेटी की जो लोग हैं उनको कहते रहते हैं कि आप बैठे आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वज़ीर-ए-आज़म साहब
آج آپ کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں اور کوئی آگے کا جو ہے وہ حل نکالتے ہیں پاکستان کے لیے؟ بات ہوئی ہے سر تیرہ آپریشن سر یہ سوال یار جواب تو دینے دیں بھائی. نقل مکانی کی جا رہی ہے وہاں پہ اس حوالے سے اپنے رویے 4 ارب روپے کا الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات چیت کی گئی؟ دیکھیں 4,000 ارب نہیں، ہم تو 4 ارب روپے نہیں، ہم تو 5,300 ارب روپے جو IMF کا رپورٹڈ ہیں اس کا الزام نہیں لگاتے ہیں. وہ چارج شیٹ ہیں ان کے خلاف جو 4 ارب کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری جو ہے سیاسی بیان بازیاں ہیں جو 4 ارب روپے ہیں. 5,300 ارب روپے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ IMF نے رپورٹ کی ہے، وہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں. 4 ارب روپے جو ہیں تھوڑی رقم ہے. جو میرے طرح کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کے لیے 4 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے. جو میرے کرم کے لوگ قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے. جو باجاوڑ کی عوام قربانی دے رہے ہیں یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر فرض کریں ان پیسوں پر تنقید کریں گے تو آپ اس قربانی کو رد کریں گے، تو میرے خیال میں اس قربانی کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں. وہ پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی خیبر پختونخوا کے چاہے وہاں پر فوجی ہیں، چاہے وہاں پر پولیس ہیں، CTD ہیں، یا ہماری عوام ہے، وہ جو ہیں آپ کو اسلام آباد میں جب آپ آرام سے سوتے ہیں تو وہاں پر وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں تمام لوگوں کو ان قربانیوں کا احساس کرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو. CM صاحب مذاکرات کے حوالے سے CM صاحب کے بانی کے حوالے کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیٹیگری کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی کوئی بات سر مذاکرات کے حوالے سے CM صاحب چونکہ آئے میں اتفاق سے اسلام آباد کل منگل ہے تو ملاقات کے لیے دوبارہ جائیں گے ڈیالہ؟ نہیں، کل تو وکلا اور فیملی کا دن ہے، رفقا کا دن نہیں ہے، تو میں نہیں جاؤں گا. ایک بڑا تناؤ تھا، تو آج جو ملاقات ہوئی ہے سمجھا جائے کہ کوئی بریک تھرو ہوگا، کوئی پیش رفت ہوگی صوبے اور وفاق کے درمیان. کوئی سر موسم نقوی سے آپ کا مکالمہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، جو آج کی ملاقات تھی یہ اس عہدے کا تقاضا تھا جس عہدے پر میں بیٹھا ہوں. بحیثیت سیاسی ورکر شاید میں کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتا، لیکن میں نے جو ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے مناسب سمجھا، کیونکہ وہاں پر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو اور چاہے بند کمروں کے فیصلوں سے ہو، تو اس کے حوالے سے میٹنگ ضروری تھی. جی شکریہ.